آپ کا انتظار کر رہے تھے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ سر یہ بتائیں کہ کل جو آپ کے ساتھ مس بہیو کیا گیا ہے اس کو تھوڑا سا بتائیے گا. آپ نے آج درخواست دائر کی تھی؟ میں نے کوئی درخواست نہیں دائر کی, نہ ہی جو میرے ساتھ اسلام آباد پولیس نے بدتمیزی کی, مجھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے بلایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ کل کا جو واقعہ ہے اس میں اسلام آباد پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا گیا ہے. یہ اسلام آباد پولیس نے کل ہائی کورٹ میں بھی کہا تھا, اس کے بعد پھر 3 فیڈرل منسٹرز کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی. تو میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ یہ کل بھی جھوٹ بول رہے تھے اور یہ ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میں نے کل وفاقی وزیر فواد حسن فواد صاحب کو شام 6:30 بجے فون کر کے کہا کہ آپ نے پریس کانفرنس کیا کہ ہم نے سب کو رہا کر دیا ہے, لیکن کسی کو رہا نہیں کیا. اس کے بعد میں 9 بجے ویمن پولیس اسٹیشن گیا. وہاں پہ میں نے دیکھا تو وہ جو عورتیں اور بچے تھے ان کو زبردستی گھسیٹ کے بس میں ڈال رہے تھے. اور وہاں پر ایک پولیس افسر تھا اشفاق وڑائچ, وہ ٹھڈے مارا تھا خواتین کو. تو میں نے جب اس کو روکا اور میں نے اس کی فلم بنانی کی شروع کی تو اس نے میرا فون مجھ سے چھیننے کی کوشش کی. تو اس پہ ظاہری بات ہے میری اس کے ساتھ طلب کلامی ہوئی, اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. پھر میں نے دوبارہ فواد حسن فواد کو فون کیا اور میں نے فواد صاحب سے کہا کہ ادھر چیخو پکار سن لیں, کسی عورت کو رہا نہیں کیا انہوں نے, کسی بچے کو رہا نہیں کیا, یہ ان کو زبردستی بس میں ڈال کے اور کہیں لے جانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا. اس دوران میں دوبارہ جو ہے وہ وہی جو پولیس افسر ہے اس نے دوبارہ جو ہے وہ میرے سے بدتمیزی شروع کر دی. تو وہاں پہ پھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین اسد اقبال بٹ صاحب, وہ بزرگ آدمی ہیں, وہ بھی تھے وہاں پہ. وہ اس بس کے سامنے کرسی ڈال کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ تم اب میری لاش سے ہی گزرو گے. تو پولیس نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی, ان کو بھی ہٹا دیا. یہ ساری تفصیل جو ہے وہ ان کو بتائی ہے کورٹ کو. تو اس کے بعد جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے میرے سے تو معذرت کر لی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کل بھی وہاں پہ غلط بیانی کی, آج بھی انہوں نے غلط بیانی کی کہ جی وہ عورتیں جو ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں جا رہی تھیں, جبکہ وہاں پہ ابھی کورٹ میں وکلا نے اور میرے سمیت کئی وٹنسز نے یہ بتایا کہ جی وہ ابھی بھی ان کی کسٹڈی میں ہیں. تو جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں اگر بلوچستان کی خواتین اور بچے جو ہیں وہ فیڈریشن کے ساتھ امید لگا کے آئے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا, تو فیڈریشن نے کیا کیا ہے کہ ان کو ڈپورٹ کر دیا ہے. اب آپ خود بتائیں مجھے, یہ میرا سوال ہے ریاست پاکستان سے, ڈپورٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ ڈپورٹ اس کو کیا جاتا ہے جو کہ انلیگل امیگرینٹ ہوتا ہے, جو آپ کے ملک میں بغیر ویزے کے غیر قانونی طریقے سے آپ کے ملک میں گھس جاتا ہے. تو آپ نے کہا جی افغان مہاجرین جو ہیں وہ انلیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں, ہم ان کو ڈپورٹ کرتے ہیں. تو کل آپ افغان مہاجرین کو ڈپورٹ کر رہے تھے, اب آپ بلوچوں کو اسلام آباد سے ڈپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست پاکستان ہے اس نے بلوچوں کو یہ میسج دیا ہے کہ بلوچستان ایک علیحدہ ملک ہے, اور اگر کبھی آپ نے دوبارہ اسلام آباد آنا ہے تو آئی جی اسلام آباد سے پوچھ کے آنا, ورنہ ہم تمہیں ڈپورٹ کر دیں گے. سر آپ نے